زندگی جو ہے اس کا اگر کوئی دوسرا نام رکھ دیا جائے تو وہ احساس ہی ہوگا۔ احساس جو ہے وہ انسان کی روح ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو احساس بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ اب ہمارے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا سارا جسم نوچ کے لے جائیں، احساس تو ہے ہی۔ احساس جب زندہ ہے تو پھر آپ کانٹے کی چبھن بھی محسوس کریں گے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض عام اور میں ہوں آپ کا میزبان سید ثاقب حسین شاہ۔ ناظرین محترم، ہم لوگ پروگرام فیض عام میں فرازی صاحب کی کتاب روز قیامت پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے لیے فرازی صاحب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ فرائض صاحب، آپ نے روز قیامت میں جس ایکوریسی کے ساتھ کرونا کا ذکر کیا، جب میں پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ اگر ہماری یہ کتاب دنیا کے کسی اور خطے میں، کسی اور ملک میں لکھی جاتی تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پورا میڈیا آپ کے پیچھے ہوتا کہ آپ نے 10 سے 12 سال پہلے یہ کتاب کیسے تحریر کی، اس کتاب میں اتنی ایکوریسی کیسے آئی، اتنی حقیقتیں آپ نے کس طرح اجاگر کی، بیان کی۔ اس کتاب پر بات کرنے سے پہلے میں چند لائنیں آپ کی کتاب سے پڑھتا ہوں اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی فریض صاحب، آپ صفحہ نمبر 349 پہ جاگیر کے ٹاپک میں لکھتے ہیں، یہ دنیا کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہاں آنے والا ہر انسان اس کو اپنی جاگیر تصور کرتا ہے اور چاہتا ہے دنیا کی ہر چیز میری ہو جائے۔ اے انسانوں، تمہاری طرح گزرے ہوئے لوگ بھی اس دنیا کو اپنی جاگیر تصور کرتے تھے، جن کا اب اس دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، گویا ان پر قیامت گزر چکی۔ وہ بھی حکمراں تھے، اس دنیا میں رہتے تھے، ان کے بھی بڑے بڑے محل تھے، وہ بھی اس دنیا کی ہوس رکھتے تھے، بالکل تمہاری طرح۔ کیا تم نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ کیا ان میں کروڑوں بادشاہ نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہوس دنیا سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ یہاں سے جاتے ہوئے کوئی جاگیر ساتھ نہیں لے گئے، ان کے ساتھ ان کے اعمال تھے، تمہارے ساتھ بھی تمہارے اعمال ہوں گے، اور اس جہاں میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نہ وہ تمہاری مدد کو آئیں گے اور نہ تم اس کو کسی کے کام آ سکو گے۔ وہ بھی ایک جماعت تھی، تم بھی ایک جماعت ہو۔ آپ نے سورۃ بقرہ کا ریفرنس دیا، وہ بھی ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمالوں کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔ جی فریض صاحب، آج کے معاشرے میں اس بات کا لوگوں کو احساس کیوں نہیں ہے کہ لوگوں نے چلے جانا ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے، اور ہر انسان جو اس دنیا میں آیا اس کا ٹھکانہ آخرت ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، آخر پہ آپ نے جو احساس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اصل میں یہ کتاب جب میں لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی بات تھی کہ لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تمہارا یہاں پہ عارضی قیام ہے۔ تو آپ نے لفظ احساس استعمال کر لیا۔ اب جب آپ میری کتاب پڑھتے ہیں تو میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں۔ میرے دماغ میں کرونا تو تھا نہیں شاہ جی، میرے دماغ میں تو یہ تھا کہ ایسے ہی میرے دل میں خیال آ گیا کہ لوگ کسی بیماری سے ماضی میں بھی مرتے رہے ہیں، کسی بیماری سے مر جائیں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا نا سانس کی بیماری، دنیا میں ہر مرنے والا آدمی سانس رکنے سے مرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چاہے وہ کسی تکلیف میں مرے، سانس رکے گی تو مرے گا۔ سانس کی بیماری کا اس میں ذکر ہے، اور سانس کا جو سسٹم ہے جیسے کرونا میں ہوا، اصل میں لوگ اس بات کا احساس بہت کم کرتے ہیں کہ کوئی کتاب کیا ہے، کوئی پیغام کیا ہے، انسان کو کرنا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے،
یہ ساری باتیں انسان کم سوچتے ہیں۔ میں پہلے احساس کا دماغ کے خلیے سے بات کرتا ہوں۔ انسان کے وجود میں شاہ صاحب جو سب سے بڑا خزانہ ہے، جو روح ہے، یہ احساس ہے۔ اللہ اکبر، بہت خوب۔ روح احساس ہے۔ اگر کسی عام طور پہ تو لوگ معورتاً کہتے ہیں جی اس کو فلان چیز کا احساس نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، وہ روح احساس ہے۔ اور روح اور جسم اور روح اور جسم اور احساس، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے۔ اب انسان کے دماغ کے اندر، جس طرح میں اکثر دماغ کی بات کرتا ہوں، پتہ ہے آپ کو، خربوں خلیے یا سیل یا چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر اللہ تعالیٰ نے نصب کر رکھے، اور میں اکثر دماغ کے بارے میں سوچتا ہوں۔ انسان کے دماغ میں جو سب سے بڑا خانہ ہے اور جو سب سے بڑے سگنل ہے نا، جو روح دیتی ہے، وہ احساس کے۔ بہت خوب۔ انسان کو ہر وقت اس خانے میں سگنل آتے رہتے ہیں، احساس والے خانے میں سگنل آتے رہتے ہیں کہ اب تو نے یہ کرنا ہے، اب تو یہ کرے گا، اب تو یہ کرے گا، اب تو یہ کرے گا۔ اور انسان اگر احساس کرنا چھوڑ دے، اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ کوئی آدمی جب رات کو سو جاتا ہے تو اس کا احساس سو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ جب تک اس کا احساس جاگ رہا ہوگا وہ سو نہیں سکتا۔ تو فریح صاحب، کیا آج کا جو معاشرہ ہے، جو انسانی معاشرہ ہے، اس پورے معاشرے کا احساس سو چکا ہے؟ وہ بھی بات ہے، وہ بھی بات ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا یہ بیان کر دوں تو احساس، جب آدمی بیدار ہے نا جی، جاگ رہا ہے شاہ جی، اس وقت اس پہ احساس لازم ہے۔ اب میں نے یہ تو آپ سے عرض کر دیا کہ زندگی جو ہے، اس کا اگر کوئی دوسرا نام رکھ دیا جائے تو وہ احساس ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر انسان کے وجود سے کسی طریقے سے احساس نکال لیا جائے تو انسان کی زندگی کے کوئی معنی نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی وجہ سے کسی بندے کو بے ہوش کیا جاتا ہے آپریشن کے لیے، یا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یا توبہ استغفار کومے میں چلا جاتا ہے۔ ان ساری حالتوں میں انسان زندہ ہوتا ہے، احساس ہو جاتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ ٹھیک ہے جی۔ دراصل احساس جو ہے وہ انسان کی روح ہے۔ میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا تو اس میں سے اس کی روح نکلتی ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو احساس بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ ہمارے اندر جو تڑپ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو اچھائی ہے، جو برائی ہے، جو جستجو ہے، وہ احساس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ احساس کو زندہ رکھے۔ عام آدمی احساس کے معاملے میں سمجھ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ احساس ہے، یوں کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، کہ احساس وہ چیز نہیں ہے جو عام آدمی سمجھتا ہے۔ احساس روح ہے۔ عام آدمی یہ تو کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کا احساس کرتا ہوں، فلاں کا نہیں کرتا، یا آپ اس کو کہتے ہیں یار احساس کرو کچھ۔
وہ جو آپ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں وہ فیلنگ کے لیے کہتے ہیں، فیل کرو یہ فلانی چیز یوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کو جو سب سے بڑی چیز بخشی ہے وہ احساس ہے. اللہ اکبر. اگر انسان کے بیچ میں احساس نہ ہو تو انسان نامکمل ہے. جیسے شاہ صاحب آپ کو کوئی کسی جگہ درد ہوتا ہے تو آپ کو پین کلر ڈاکٹر کہتا ہے کھا لے، تو پین کلر کھانے سے آپ کا احساس والا وہ خلیہ جس کا میں ذکر کرتا ہوں وہ سن ہو جاتا ہے. گویا احساس ختم ہوتا ہے، درد نہیں ختم ہوتا، درد نہیں ختم ہوتا، احساس ختم ہوتا ہے. جب احساس ختم ہوگا کہ فلان جگہ درد ہے اور وہ خلیہ سو گیا اور سن کر دیا. اب اس سے آگے میں چلتا ہوں، ذرا بڑی مثال دیتا ہوں. جیسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کسی کا کوئی آپریشن کرنا ہے تو اب ڈاکٹروں کو یہ احساس ہے کہ اس کا جب ہم جسم کاٹیں گے تو پھر اس کو بڑی تکلیف ہوگی، تو گویا آپ کو احساس سلانے کا انجیکشن لگا دیا گیا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے شاہ صاحب؟ آپ کو جو یا مجھے جو بیہوش کیا گیا ہے وہ کس چیز کو بیہوش کیا گیا؟ احساس کو. احساس کو. باڈی کو نہیں کیا، باڈی کو بیہوش نہیں کیا گیا. باڈی تو زندگی تو رواں ہے، سانس تو چل رہی ہے، اللہ اکبر. آدمی سن تو رہا ہے، آدمی دیکھ بھی سکتا ہے. احساس کو سلا دیا. احساس کو سلایا تو پھر آپ کے جسم کو کاٹا، آپ کے احساس کو نیند دے دی، آپ کا احساس سو گیا. سمجھ رہے ہیں شاہ صاحب؟ یہ بڑا گہرا فلسفہ ہے. احساس سو گیا، اب آپ کو یہ تکلیف ہی نہیں ہے کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر یہ تو ہو گیا تکلیف کا معاملہ. اگر آپ کا احساس بیدار نہ ہو تو آپ کے روتے ہوئے آنسو نہیں نکل سکتے. آنسو آپ کے احساس سے نکلیں گے. آپ کو احساس نہ ہو، ابھی آپ ہلکا سے مسکرائے تھے نا، آپ کو احساس نہ ہو آپ مسکرا نہیں سکتے. مسکرا نہیں سکتے بلا شبہ. ٹھیک ہے جی. آپ کا احساس بیدار نہ ہو، آپ کوئی گفتگو سن رہے ہوں اور اس گفتگو کو آپ اپنے دماغ کے خلیے میں ریکارڈ نہ کر رہے ہوں تو گویا آپ کا احساس بیدار نہیں ہے. آپ کوشش ہی نہیں کر رہے کہ وہ جو آواز آ رہی ہے وہ کیا ہے. جیسے بہت ساری آوازیں آپ سن رہے ہیں ان کو آپ ریکارڈ نہیں کر رہے، آپ احساس نہیں کر رہے ان کا. تو احساس اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ جب انسان میں سے، میں نے عرض کیا نا پہلے کہ جب روح نکل جائے گی تو اس کا احساس نکل جائے گا. جیسے میں نے پیچھے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ یہ بات بڑی محسوس کرتے ہیں اور مولانا حضرات جب کہتے ہیں قبر میں جاؤ گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، پھر بڑا عذاب ہوگا. عذاب تو احساس کو ہوگا، احساس تو نکال دیا گیا. جب جسم کا آپریشن کیا گیا، احساس سلا دیا گیا تو آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب آپ کو، یعنی میں کتنے حوصلے والی بات کر رہا ہوں، اب آپ کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، مجھے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں تو ہمارا احساس تو چلا گیا. اب ہمارے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا سارا جسم نوچ کے لے جائیں، احساس تو ہے نہیں. احساس جب زندہ ہے تو پھر آپ کانٹے کی چبھن بھی محسوس کریں گے. اللہ. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اس کو آپ دو پروگرام میں ڈیوائیڈ کر لیں. جی فیض صاحب ہمارے پروگرام اچھا ایک اور میں بات کہتا ہوں، اکثر آپ ہنس پڑتے ہیں. جی. میں اس کو جو ہم سوشل میڈیا پہ پروگرام کرتے ہیں نا جی، اس کا میں نے نام تبدیل کر دیا، کل ساری دنیا میں مشہور ہو جائے گا. اس کا میں نے نام رکھا ہے کھوچل میڈیا. جی وہ کیسے؟ سر جو اس
मीडिया के साथ हो रहा है, जो इस मीडिया के साथ हो रहा है, वो एक मुकम्मल प्रोग्राम सोशल मीडिया पर हम करेंगे, जिसको खोचल मीडिया में आपको साबित करूंगा। चूंकि टाइम कम है जी, आपसे इजाज़त लेते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाज़रीन मोहतरम, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। फ़राइज़ साहब को इनसे जानेंगे, इनसे समझेंगे। इस प्रोग्राम में फ़राइज़ साहब ने एहसास पे बात की और ये बताया कि अगर इंसान में एहसास नहीं है तो वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।